یہ جو فیوڈل کلچر ہے، فیوڈل کلچر کیا ہے؟ کیوں ایک وقت ہوتا تھا کہ اوپر سے انویڈر آتا تھا، جیسے افغانستان سے گزرتا تھا سیدھا وہ پہنچتا تھا دلی تک، کوئی راستے میں اس کو رکاوٹ نہیں ہوتی تھی، کیونکہ فیوڈل سسٹم کے اندر لوگ غلام ہیں، تو ان کو فرق ہی نہیں پڑتا تھا کہ کوئی باہر آئے، کیونکہ جو اوپر آئے یا جائے، بابر کے اوپر یہ بابر کی ایک جو پہلا مغل بادشاہ جب آیا تھا تو اس کے اوپر یہ ایک انسیڈنٹ بتایا جاتا ہے کہ وہ جب آیا تو اس نے ایک چھوٹی سی پہلے ریڈ کیا، فتح کرنے سے پہلے اس نے ایک ریڈ کی پانی پت سے پہلے سیالکوٹ کے پاس، تو کہتا ہے ایک چھوٹی سی لڑائی ہوئی، یہ جیت گئے، تو کہتا ابھی وہ شام کو بیٹھا دیکھ رہا تو تھوڑی دور لڑائی سے تھوڑی دور ایک کسان اپنا ہل چلا رہا ہے، وہ بڑا حیران ہوتا ہے کہ یہ اس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑا کہ کوئی باہر سے فوج ہے یا لڑائی ہوئی ہے۔ وہ کسان کو بلاتا ہے شام کو، کہتا ہے تم بڑے دلیر آدمی ہو گئے کہ تمہیں فرق ہی نہیں پڑا کہ باہر سے کوئی فوج ہے یا لڑائی ہوئی۔ وہ کہتا ہے میرا کسان، میرا حل چلتا رہے، مجھے کیا فرق پڑتا ہے کون آئے کون جائے، کیونکہ وہ تو آزاد ہی نہیں تھا۔ کیوں سارا قبائلی علاقہ اور افغانستان کیوں ہمیشہ اپنی آزادی کے لیے لڑتے ہیں؟ کیونکہ وہ آزاد ہیں۔ ان کا جو سسٹم ہے جرگا سسٹم، وہ بیسکلی ریپرزینٹ کرتا ہے، ان کی جوری سسٹم بھی بن جاتا ہے، ان کو انصاف بھی مل جاتا ہے اور ان کی آواز بھی ہوتی ہے، وہ پھر لوکل گورنمنٹ بھی بن جاتی ہے۔ تو وہ ہمیشہ لڑتے تھے، جو آتا ہے افغانستان میں وہ ہمیشہ وہ لڑنا اپنے آزادی کے لیے لڑتے ہیں۔ قبائلی علاقے 80 سال انگریز کے خلاف قبائلی علاقے میں لڑتے رہے لوگ، کیونکہ ان کا سسٹم آزاد تھا۔ آزاد، جب ہم آزادی کی بات کرتے ہیں، یہ یاد رکھیں کہ فیوڈل سسٹم جس کے اندر طاقتور کے لیے قانون، کمزور کے لیے دوسرا، اس کے اندر کبھی اس معاشرے کا پوٹینشیل اوپر نہیں آتا۔ تو کیونکہ میں نے مغرب میں اور یہ سارے انگلینڈ، سوئٹزرلینڈ، یورپ، آسٹریلیا وغیرہ دیکھے ہوئے تھے، امریکہ، تو میں بڑی پہلے اس نتیجے پہ آ گیا تھا کہ جب تک ہمارے ملک کے اندر ہمارا انصاف کا نظام نہیں ٹھیک ہوتا، جو اللہ نے اتنی نعمتیں بخشی ہیں پاکستان کو، ہمیں خود بھی نہیں اندازہ، مجھے بھی پوری طرح اندازہ نہیں تھا جب تک میں 3.5 سال پرائم منسٹر نہیں بنا، کہ اللہ نے ہر قسم کی اس ملک میں ہر قسم کی نعمتیں بخشی ہیں۔ کسی ایک بھی ہم اٹھا لیں تو ہم اوپر جا سکتے ہیں، اور تو چھوڑے جو منرلز ہیں پاکستان میں، مدنیات ہیں، ہم صرف اسی پہ کانسنٹریٹ کر رہے ہیں، وہی پاکستان کو اٹھا سکتے ہیں۔ ٹورزم پہ کانسنٹریٹ کر وہاں اٹھ سکتا ہے، ایگریکلچر کے اوپر ہمارا جو زراعت ہے، اس میں ہم صرف ماڈرن ٹیکنیکس ہی لے آئیں، اسی میں ملک اٹھ سکتا ہے۔ انڈسٹری میں ہمارا انیشیٹو ہے، باہر پروفیشنلز بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا 1 کروڑ پاکستانی باہر بیٹھے جن میں ٹاپ کلاس پروفیشنلز ہیں، انٹرپرینرز ہیں، پروفیسرز ہیں، ہر قسم کا ایکسپرٹ باہر بیٹھا ہوا ہے، لیکن ہمارے ملک میں رول آف لا نہیں ہے۔ ہمارا جو سب سے بڑا، یہ لوگ مجھے کہتے ہیں نا، یہ جو گورنمنٹ آئی کہ جی ابھی وہ سعودی عربیہ نے پیسے دے دیے، اس نے UAE نے پیسے دے دیے، وہ اب سوری جی چائنا پہ، یہ کینسر کا علاج ڈسپرن سے ہو رہا ہے، قرضوں کی کیسر پھیلتی جا رہی ہے۔ جب تک کہ اس ملک میں انویسٹمنٹ نہیں آتی، ہم اس ملک میں ڈالرز نہیں آتے، ہم نے 2 طرح تو ڈالرز ریکارڈ منگوائے تھے، ایکسپورٹس ہماری ریکارڈ تھی، ریمیٹنسز ریکارڈ تھی، لیکن جو انویسٹمنٹ تھی جس سے اصل میں پاکستان اٹھ رہا ہے، اس کے سب سے بڑی رکاوٹ اس کے سامنے رول آف لا نہیں ہونے کی ہے، کانٹریکٹ انفورسمنٹ نہیں ہے۔ بڑے بڑے انویسٹر ڈرتے ہیں، جو میس لیول پہ جو آپ کے اوورسیز انویسٹرز ہیں، جو کہ چھوٹی چھوٹی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، 1 کروڑ میں سے 20 لاکھ پاکستانی انویسٹمنٹ کر دیں، 1 کروڑ میں سے 20 لاکھ بھی انویسٹ کر دیں، پاکستان کو کوئی کسی سے پیسے لینے کی ضرورت نہیں، کوئی IMF کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ تو پوچھے وہ انویسٹ کیوں نہیں کرتے؟ سب سے بڑا ان کا پرابلم یہ ہے کہ جہاں جیسے ہی وہ پھنستے ہیں عدالتوں میں، ان کو کوئی اعتماد نہیں ہے کہ ہمیں انصاف ملے گا، ہماری انویسٹمنٹ بچے گی۔ میں سارا وقت، کیونکہ میں اوورسیز پاکستانی سے پیسے اکٹھے کرتا تھا، شوکت خانم کے لیے، پھر تحریک انصاف کے لیے، تو مجھے ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم جب پلاٹ بھی لیتے ہیں تو اس کے اوپر قبضہ ہو جاتا ہے، کون فیکٹری لگائے گا، کون بزنس شروع کرے گا؟ وہ دبئی میں جا کے بزنس کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہاں بزنس نہیں کرتے۔
کیونکہ جب ایک پلاٹ کے اوپر، پلاٹ سے زیادہ سیف چیز کیا ہے، اس کے اوپر ان کو مصیبت پڑ جاتی ہے کہ اس کے اوپر قبضے ہو جاتے ہیں، عدالتوں کے وہ چکر لگاتے ہیں، کوئی طاقتور آ کے قبضہ گروپ آ کے، اچھا قبضے گروپ بھی سمجھ گئے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیوں کی کون سا پراپرٹی ہے، وہ بیچارے خرید کے واپس جاتے ہیں، پیچھے سے قبضہ ہو جاتا ہے۔ تو جب آپ ایک سیف انویسٹمنٹ پلاٹ کے اوپر بھی آپ لوگوں کے قانون کے اوپر اعتماد نہیں ہوتا، تو کیسے انویسٹمنٹ آ سکتی ہے جو کہ اس ملک میں اتنی آ سکتی ہے؟ کیونکہ جو اوورسیز پاکستانیز کے پاس جس وقت جو ان کے پاس ڈالرز پڑے ہوئے ہیں، جتنا پاکستان کا قرضہ ہے اس سارے قرضے سے زیادہ ڈالرز باہر پڑے ہوئے ہیں اوورسیز پاکستانی کے۔ اور میں ان کی بات نہیں کر رہا جو انہوں نے چوری کر کے پیسہ باہر لے کے گئے یہاں کے ڈالرز، میں بات کر رہا ہوں جو انہوں نے باہر کمائی کی تھی جو پاکستان آ سکتا ہے۔ تو میری پہلی چیز یہ کہ ہمارا جو آج پاکستان کا مستقبل ہے، فیوچر جس طرف ہم جا رہے ہیں، یہ لازم ہے کہ اگر ہم رول آف لا اس ملک میں نہیں اسٹیبلش کرتے، ہم کبھی بھی اس ملک کو اس دلدل سے نہیں نکال سکتے۔ ہماری جو معیشت ہے، میں تو پہلے اس کے ذرا معیشت کے اوپر بات کرتا ہوں کہ یہ کبھی بھی پراسپر نہیں کر سکتی جب تک کہ پاکستان میں رول آف لا نہیں آتا، ہم اسٹیبلش نہیں کرتے۔ جو انویسٹر ہے اس کو اعتماد نہیں ہوتا ہماری کانٹریکٹ انفورسمنٹ کے اوپر۔ یہ نمبر 1 میری چیز ہے۔ نمبر 2، انسان کا جو پوٹینشیل ہے اس ملک میں وہ کبھی ریلیز نہیں ہوگا جب تک کہ انسان کو ہم پروٹیکشن نہ دیں، جب اس کے بنیادی حقوق کو ہم پروٹیکٹ نہ کریں۔ آپ کے سامنے یہ کلاسک کیس ہے، شہباز گل کا یہ کلاسک کیس آپ کے سامنے ہے۔ ایک آدمی کو اغوا کیا جاتا ہے، اس کو پکڑ کے سب کے، وہ تصویر ہے کہ آئے ہیں لوگ گاڑی میں، کوئی وارنٹ نہیں دکھائی جاتی، وہ کوئی مفرور نہیں تھا، کوئی بھاگ نہیں رہا تھا، کہیں بھی جا کے آتے اس کو وارنٹ دکھاتے جی یہ آپ کے اوپر چارجز ہیں، اس کو لے جاتے، اغوا کر کے لے کے گیا، پتہ ہی نہیں پہلے ہمیں چلا وہ گیا کدھر ہے۔ ادھر انہوں نے اس کو تشدد کیا، اس کے اوپر ننگا کر کے اس کو مارا، اور اس کی پھر تکلیف میں اس کی تصویریں بنائیں ننگا کر کے۔ تو یہ تو پہلے تو یہ ذرا سن لیں کہ یہ کس مہذب معاشرہ جس کے اندر قانون ہوتا ہے وہاں اس کی اجازت ہے۔ کوئی مجھے معاشرہ بتا دے دنیا میں کہ وہ اجازت دیتا ہے یہ کرنے کے لیے؟ تو پہلے تو اس کو مارتے ہیں، اس کے بعد پتہ چلتا ہے جی اچھا 2 دن کے بعد پتہ چلتا ہے جی اس نے وہ بہت بڑا کوئی غداری کر دیا ملک کے ساتھ۔ اچھا میں اب یہ اپنا کہوں کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا شروع میں کیا ہوا، مجھے اس کی صرف ایک میسج آئی کہ کال آئی کہ جی میں نے کوئی ٹی وی کا انٹرویو دیا، اس میں تھوڑی سی کنٹروورسی ہے۔ میں نے کہا کیا کر جی میں نے کہا تھا کہ کوئی ان لافل کمانڈ نہ سنو، بس یہ میری آخری بات ہوئی ہے اس سے۔ میں نے کہا اچھا ان لافل وہ تو سب کہتے رہتے ہیں۔ بعد میں پتہ چلا اس نے وہ جو ایڈ کر دیا جی گورنمنٹ آفیسز، اس کے بعد میں پتہ چلا کہ اصل میں تو یہ وہ اصغر خان کا کیس تھا، اس کے اندر عدالت ہی وہی باتیں کر رہی ہے، یعنی وہ کوئی اتنا بڑا جرم نہیں تھا کہ اس کو اس طرح پہلے اغوا کرو پھر مارو، اس سے پھر پتہ نہیں کیا، اور اس کو جو حال تھا، مجھے تو بعد میں وکیلوں نے بتایا کہ اس کا وہ مینٹلی ٹوٹل شیٹر کر دیا انہوں نے اس کو۔ تو کیا ہوگا کہ اس کو بالکل ہی مینٹلی ایک آدمی کو، اچھا وہ چلے یا تو ہونا وہ کوئی اس طرح کا جو جیل سے اندر باہر جاتا ہو، وہ تو تکڑے ہوتے ہیں لوگ، وہ پروفیسر وہاں کا، وہ امریکن یونیورسٹی کے اندر وہ لیکچر دے رہا ہے، اس کو یہ جب ٹریٹمنٹ کی گئی تو اس کا اوپر جو ذہنی طور پہ گزرا ہوگا، میں بھی حیران کہ سوچیں اس کی فیملی ہوگی، اس کی وائف ہوگی، وہ کیا اس کی تصویریں دیکھ رہی ہیں، وہ کیا سوچتی ہوں گی، اس کے رشتہ دار، اس کے بھائی، اس کے فادر ان لا میرے پاس آئے، وہ سارے اس کو دیکھ کے ایک آدمی کو اس طرح بریک کرنا، اور جو کر رہے تھے ان کو کوئی خوف نہیں تھا قانون سے، ان کو کوئی فکر نہیں تھی کہ ان کا کوئی احتساب ہوگا، کوئی قانون ان کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا، کوئی فکر نہیں تھی ان کو۔ ظلم کرتے ہیں، پولیس سے پوچھتے ہیں،
بعد میں پولیس کہتے جی ہم نے تو نہیں کچھ کیا. تو پھر کس نے کیا؟ کون تھا اس کے پیچھے؟ جو بھی پیچھے تھا وہ اپنے آپ کو قانون سے اوپر سمجھتا ہے. وہ سمجھتا تھا کہ پاکستان کا قانون میرے اوپر نہیں لاگو ہوتا. اور یہ ہے المیہ ہمارا. اور پھر وہ خاتون میجسٹریٹ، وہ بڑا جی عمران خان کو دہشت گرد بنا دیا مجھے، کہ وہ میں نے اس کو کہہ دیا ہے کہ جب خاتون میجسٹریٹ کے پاس آیا، جب اس کو پتا تھا تشدد ہے، آج ثابت ہوا ہے کہ اس کے اوپر تشدد ہوا ہے، عدالت میں اس کی رپورٹ دی گئی ہے کہ اس کے اوپر تشدد ہوا ہے، اس نے پھر اس کو پولیس کے پاس ریمانڈ پہ بھیج دیا. یعنی کوئی چیک کرنا چاہیے. اور کیا ان کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے کہ ایک آدمی دیکھ رہے ہیں تصویریں اس کی، دیکھ رہے ہیں وہ پبلک میں بالکل مینٹلی بریک ہوا ہے، اس کو پھر پکڑ کے واپس بھیج دیا اسی پولیس کے پاس، اور چیک بھی نہیں کیا کہ اس کے اوپر تشدد ہوا ہے یا نہیں. اور پھر یہ جو آئی جی اور ڈی آئی جی ہے، کون ذمہ دار ہے کہ ایک آدمی کو آپ نے غیر قانونی طور پہ اٹھا کے تشدد کیا؟ کدھر یہ اجازت دیتا ہے؟ اور اس کے اوپر اچھا میں کہہ رہا ہوں کہ قانونی کارروائی کریں گے، وہ کہتے جی دہشت گرد ہے. سوچ لیں کہ اچھا پہلے وہ غلط کام کر رہے ہیں، ان کے غلط کام کرنے کے لیے ہم کہہ رہے ہیں قانونی کارروائی کریں گے، اور وہ اوپر سے دہشت گردی کا پرچہ کروا دیتے ہیں میرے اوپر، اور جناب وارنٹ نکال دیتے ہیں. یہ ساری چیزیں کیا شو کرتا ہے؟ کہ ہمارے ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں،